والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علیکہ آبکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے حضور نبی کلیم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی جو پشت تھی نا، آپ کی جو کمر تھی، وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، جس وجہ سے آپ کی کھال جل چکی تھی اور نیچے سے نا چربی جو ہے نا وہ ظاہر ہو چکی تھی۔ کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کی جو پشت ہے نا وہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ، تو یہ بلائے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی پشت سے نا کپڑا اٹھاؤ، تو انہوں نے نا وہ کپڑا اٹھایا، تو لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت کو چوم لیا۔ تو ظاہر ہے جی امیر المومنین تھے آپ، تو وہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری کمر پشت کیوں چومی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے میں نے تمہاری پشت کو چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ ہاں وہ کوئلوں پہ لٹائے گئے، لیکن بات پھر وہی تھی، ہزار جام تصدق ہزار مہ خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ ہر چیز کا ایک اپنا اثر ہے جی، گرمی کا اثر ہے، سردی کا اثر ہے۔ میں اس دن کو بچہ تھا، اس کی وہ جو ہے نا نکسیر پھوٹ پڑی، میں نے کہا یہ کیوں نصیر؟ اور نہیں میں امب واوی چوپے نے تے نال کچی لسی نہیں پیتی۔ اچھا مطلب امب چوپو تو نصیر پھوٹ پیندی ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ یہ گرمی میں آپ کو پتہ ہے لوگوں کو دانے نکل آتے ہیں، پوچھو تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ بتا ہی دیتے ہیں، جی میں نے یہ کیا تھا تو مجھے دانے نکل۔ اچھا بندہ یہ کرے تو دانے نکل سکتے ہیں، تو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات صرف یہ ہے کہ ہم لیتے نہیں۔ میں حضرت اس دن ایک پروگرام تھا، تو میں نے تھوڑے نا بڑے حساس کسی جگہ سے گزر کے جانا تھا کہ وہاں بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے، آرمی کا ایک بڑا حساس سا معاملہ تھا۔ تو پروگرام تھا جو ہے نا وہ آرمی افسر تھے، تو میں ایک دو بار پہلے بھی وہاں سے گزرا ہوں، گاڑی سے بھی اتارا گیا، آئی ڈی کارڈ بھی چیک ہوا، تلاشی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ تو آج کیونکہ میں مہمان ہی ان کا تھا، اس دن بھی روکا گیا ہمیں، لیکن وہ جس گاڑی پہ مجھے لے جایا گیا نا، وہ جو ساتھ ڈرائیور تھے انہوں نے کہا حضرت فلاں کے مہمان ہیں، نہ گاڑی سے اتارا گیا، نہ شناختی کارڈ چیک ہوا، نہ جو ہے نا وہ تلاشی لی گئی۔ تو جب گاڑی آگے گئی نا تو میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا لے بھائی بندے دا نام جی اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا کی کرتا ہے؟ بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے، اگر بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر قربان جاؤں پھر ان کا نام کیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے رضی اکثر و بیشتر احباب نے نا اپنی گاڑی کے پیچھے ایک سٹیکر لگایا ہوتا ہے پریس، PREES پریس، ٹھیک ہے جی، پھر کی ہوتا ہے پولیس والے نہیں روکتے، وہی اگر PREES کام کرتا ہے تو پھر MUHAAMAD کام نہیں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت اکثر و بیشتر احباب نے، میرے ویسے اسپیلنگ غلط ہو سکتے ہیں جی، اکثر و بیشتر احباب نے اپنی گاڑی کے پیچھے ایک اور سٹیکر بھی لگایا ہوتا ہے، وہ کیا بلا؟ ایڈوکیٹ، ADVOCATE۔ اگر ADVOCATE کام کرتا ہے تو ALLAH کام نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے حضرت۔ جہاں جا کے پریس اور ایڈوکیٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے نا، یہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جا کے دیتے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ پتر، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ آج بھی معروف ہے، کہتے ہیں کہ تڑا ہاتھ سو جائے نا تو جہاں تمہیں سب تو بہت پیار ہے انہوں کا نام لو تو سوتا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر پاؤں سو جائے۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، لیکن حضرت جی میرے خیال سے ہمارے لیے ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں سب سے بہت پیارا ہے کسے، لیکن صحابہ نے فیصلہ کر لیا تھا اگر ہمیں پیار ہے تو اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کے رسول، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر ہمیں کرنا پڑے تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو، ہم سوچ میں پڑ جائیں۔ ماشاءاللہ 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 یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش آمدید، خوش کرسی لاؤ۔
اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم حضور خیریت اینو اینڈ کر دو حضرت اگے نہ ہے اینو اینڈ کر دو یہ ہے کہ شاید ہمارے لیے یہ مشکل ہو کیونکہ ہم آج تک فیصلہ کر ہی نہیں سکے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. اور یہ اکثر و بیشتر پڑھا جاتا ہے نا حضور میری تو ساری بہار آپ سے. یہ ان پہ سجدہ تھا ہم پہ نہیں. یہ ان پہ صادق آتا تھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے. ہم سے آج تک نہیں فیصلہ ہو سکا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے. تو لکھا ہے کہ چلیں جی. تو وہ لکھا ہے کہ امیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیٹھے تھے تو آپ کا پاؤں سن ہو گیا. تو کسی نے کہا حضرت جس سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے آپ ان کا نام ہے. آپ نے فل فور نعرہ لگا دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. تو یہ شاید ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اس لیے گرمی لگے پھر حضور کو یاد کر لو, سردی لگے تو پھر ان کو یاد کر لو. نہ سردی لگے گی نہ گرمی لگے گی, اللہ تمہیں آزاد کر دے گا. ہزار جام تصدق ہزار میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے دیں, اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا. ہم پھنس گئے ہیں. اسی لیے پتر آج ہم سارے پریشان ہیں. ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے, کوئی ہونے کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان. سب پریشان ہیں کیونکہ شاید جس کو ہم نے کامیابی سمجھا تھا وہ کامیابی نہیں ہے. شاید جس کو ہم نے کل سمجھ لیا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے. کامیابی حضور کی غلامی میں ہے, سکون اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. محدث آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس میں پتہ نہیں یہ کیا حقیقت ہوتی ہے, لیکن بات اس کی قدرے ٹھیک تھی. اس نے لکھا تھا کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتی ہے. اس وقت پاکستان کی 20% جو آبادی ہے حضرت وہ سکون کے لیے میڈیسن لیتی ہے حضرت. کیونکہ حضرت ڈی ایچ اے میں گھر بنانے سے سکون نہیں ہے, اللہ آپ سب کو دے جی. سٹی میں عسکری میں یہ گھر بنانے سے سکون نہیں ہے, کسی مہنگی گاڑی پہ بیٹھنے سے سکون نہیں ہے, کوئی برانڈ کی گھڑی پہننے سے, کوئی قیمتی موبائل ہاتھ میں پکڑنے سے بھی سکون نہیں ہے, مہنگے کپڑے مہنگے کھانے کھانے سے بھی سکون نہیں ہے. سکون ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. اس لیے حضرت ہم نے یہ سب کچھ جمع کر لیا. گھر بھی بنا لیا ہے, گاڑی بھی لے لیا, گھڑی بھی لے لیا, موبائل بھی لے لیا, کپڑے بھی بڑے بڑے مہنگے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن سکون نہیں ہے. سکون اللہ کی یاد میں, سکون اللہ کی یاد میں, سکون اللہ کی یاد, سکون حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے میں. اس لیے پڑھا کرو حضرت, اس لیے پڑھا کرو حضرت. محفلوں میں پڑھو, محفلوں کے بعد پڑھو, پھر دیکھو حضرت جی, کیونکہ قرآن نے فیصلہ کر دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. فلاح اللہ کے ذکر میں ہے, کامیابی اللہ کے ذکر میں. کرو حضرت جی, کرو. جو ہمارے پہلے تھے نا وہ کہتے ہیں اتکار وال دل یار وال, لیکن میں کہتا ہوں تم فی زمانہ اس کو تھوڑا سا بدل لو حضرت. کیا اتکار وال جیب یار وال. پتر کسی نے تمہاری زبان نہیں پکڑی, موٹر سائیکل چلا رہے ہو, تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کو یاد کرو, تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو. اور میرے قیم صاحب تو کمال ہی کر گئے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ بھیجیا کر. چٹھی سے مراد کیا ہے, حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کر, ایک چٹھی تے مدینہ بھیجیا کر. کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا,
آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نہیں، کسی دا تے جواب آئے گا نہیں۔ کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے۔ یہ ویکھو ہیں کیڑا جڑا روز ہی سانو مچھرالے یاد کردا ہے، لیکن دکھ کی بات ہے جی یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ ہم مصروف ہی بڑے ہو گئے جی، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم صاحب ہی لگ گئے ہیں بڑے زیادہ۔ واہ بھائی تیری صحابی پہ بھی واری واری جا، کیسا تو صاحب لگ گیا، نہ تجھے اللہ یاد رہا نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا، تو کیسا صاحب لگ گیا؟ یہ کیسی امیری کمائی ہے تو نے کہ نہ تیرے پاس اللہ رہا نہ تیرے پاس اللہ کا رسول رہا، سارا دن گزر گیا تو نے ایک بار بھی اپنے اللہ کو یاد نہیں کیا ہے۔ میں اسی لیے حضرت جی پوچھتا ہوں، اور آپ نے حضرت جی آج ہم نے کو ہوا میں تیر نہیں چھوڑنی، چلو اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں کہ تھوڑی سی اپنی اصلاح کی بات کریں گے۔ یہ دیکھیں نا جی شعر پڑھا گیا اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھا جائے گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، میں پھر پڑھتا ہوں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، آپ کو میرے خیال سے سب سے جو بڑا بازار لگتا ہے نا وہ سیالکوٹ کا ہی لگتا ہے، گوت پور والا بازار، پھر اس کے بعد آپ آگے جائیں تو کینٹ میں وی مال، یا پھر اس کے بعد آگے جائیں تو صدر بازار، پھر تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو سردار بیگم ہاسپٹل سے انٹر ہوں اور جا کے رنگ پورے نکل جائیں، ٹھیک ہے جی، اس کو بڈھی بازار کہتے ہیں۔ آپ نے سچ بتانا ہے مجھے، آپ کو ان میں سے کسی ایک بازار میں کبھی اسلام نظر آیا ہے؟ ان میں سے ایک بازار میں بھی آپ کو کبھی اسلام نظر آیا ہے؟ آپ نے کسی شادی پہ اسلام دیکھا ہو، کسی میرج ہال میں اسلام نظر آیا ہو، آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو؟ بلکہ میں یہاں بیٹھے بڑے بچوں کو کہوں گا، بڑے بڑوں کو کہوں گا، اور بھائی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا، پھر کیا ہو رہا ہے جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور دے جی۔ جو ماشاءاللہ جو بچے ہیں انہوں نے 10 محرم پہ اہل بیت سے امام حسین علی مقام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، سبیلیں لگیں، کھفرنیاں پکیں، سب کچھ ہوا، لیکن میرا سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، اسلام کدھر ہے؟ سچ بتانا پتر، قربانی سبیل کے لیے دی گئی تھی کہ اسلام کے لیے؟ تو پھر اسلام کدھر ہے؟ اسلام کدھر ہے؟ قربانی بریانی کی دیگ کے لیے دی گئی تھی کہ اسلام کے لیے؟ تو پھر اسلام کدھر ہے؟ اسلام کدھر ہے جی؟ بس پتر چسکے لگا رہے ہو، لگا، اللہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کرے ہم کبھی اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن اور میں کہوں گا جی چلو آپ نے بھی کہا جی اسی طرح ہے، لیکن میں نے کہا میں کوئی زید بکر کی بات نہیں مانتا، ہمارے بڑوں نے بھی یہی کہا تھا۔ میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا اور ڈاڈا اوکھا کمی، وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمی ہے۔ لیکن سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، اسلام کدھر ہے؟ جس کے لیے علی اصغر قربان ہوئے، جس کے لیے علی اکبر قربان ہوئے، جس کے لیے حضرت عباس علمدار قربان ہوئے، جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہیں، اور وہ 72 کوئی عام نہیں تھے، وہ 72 خاص الخاص تھے، وہ عام نہیں تھے، وہ خاص الخاص تھے حضرت۔ ان میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام امالی مقام تھے حضرت، اور وہ امام حسین جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اگر کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور جا کے فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حاضر ہوئے، انداز مبارک یہ ہے کہ آپ کے دوش مبارک پہ امام حسین سوار ہیں، تو دیکھ کے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے حسین تیرے مقدروں پہ قربان، اور دیکھ تو صحیح تیری سواری کتنی سونی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر صرف سواری نہ دیکھ، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا سونا ہے۔ کوئی عام تو نہیں تھے پتر، وہ تو خاص الخاص تھے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات،
لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وہ عام نہیں تھے حضرت، وہ خاص الخاص تھے حضرت، جن کا جھولا جبریل جلائے، جن کے کپڑے جنت سے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ہوا؟ سب کچھ قربان کر دیا. کس کے لیے جی؟ اسلام کے لیے. لیکن سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے، وہ اسلام کدھر ہے؟ آج کوئی اسلام کو اپنا چہرہ دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی جناب اس کی نقل کر رہا ہے، کوئی اس کی کر رہا ہے، کوئی اس کی کر رہا ہے. آج کوئی اسلام کو اپنا سر دینے کو تیار نہیں. سب سے اوکھی ہمارے لیے پگ ہے، ڈنگے پڑنگے وال ہم کٹانے کو تیار ہے، پاویں بندہ باندر لگے تو پاویں بندہ کھوتا لگے، ہم تیار ہیں لگنے کو. میں اور حضرت جی یہاں تک ہم گر گئے ہیں. میں نے اس دن ایک بچے کو عجیب حالت میں دیکھا حضرت. میں نے اس کو پوچھا، میں میرے کہا کیا یہ کیڑا سٹائل ہے جی؟ کروکوڈرائل سٹائل ہے. وہ بندے اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، فی آسانی تقویم ہے، تیرے لیے تیرے رب نے 4 قسمیں کھائی تھیں، تو کروکوڈائل بننے چلا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے یار؟ ہماری بیٹیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے، چادریں غائب ہو گئیں، لباس چست ہو گئے، جسم واضح ہو رہے ہیں. اگر کوئی بات کرو تو آگے سے کہتے نہیں تو اکھاں پاک کر. ابو یہ کہتے ہیں تو اپنی اکھاں، میں پھر وہیں کھڑا ہوں جی. پھر اسلام کدھر ہے جس کے لیے قربانی دی گئی ہے؟ پتر ہاتھ جوڑ کے جی کو فتویٰ نہ دے دینا، آگے بڑے لگے ہوئے ہیں میرے کو. جم جم پتر سبیل اللہ امام پاک دینا، لیکن فتویٰ دو جو مرضی کرو، بات سچی ہے پتر. امام صاحب کی بارگاہ میں وہی سبیل مقبول ہے جو 5 نمازوں کے ساتھ آئے گی. اگر نماز نہیں تو کوئی سبیل نہیں، کیونکہ امام حسین کو تم سے نہیں اپنے نانا سے محبت ہے. تو حسین کے نانا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حسین کے نانا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. حسین کے نانا جان فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. حسین کے نانا جان فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. پھر آگے آؤ اولاد امام علی مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی نہ. تو کڑی سبیل لے کے پھرنے، تو کس دنیا میں گھوم رہا میاں؟ ضرور لگاؤ سبیل، ضرور پکاؤ. دیکھ میں نے بھی پکائی تھی، لیکن پتر 5 نمازاں دے نال، 5 نمازاں دے، 5 نماز، کیونکہ قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی. حسین نے نماز بچائی، حسین نے قرآن بچایا، حسین نے نانا جان کا دین بچایا، حسین نے اسلام بچایا، حسین نے شریعت بچائی، حسین نے قرآن بچایا. لیکن میں پھر اب پوچھتا ہوں کدھر ہے قرآن؟ چلو جی امام عالی مقام کے نام پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، 22 منٹ ہو گئے ہیں، میں تقریر شروع کی. سارے منڈے ذرا سچ سچ جواب دیو. ہاں سچ سچ حضرت، جھوٹ نہ بولیو. آج کوئی دینا دل وچ، اچھی نہیں مانگا گا کسی کو، میں ذلیل نہیں کرنے آیا کسی کو. سچ جواب دینا جی سب نے. قرآن شریف دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ دسو جی، بڑھو اپنے اندر، سانو سارا کچھ ہی پتہ ہے. میں نے کوئی آپ سے وہ سوال نہیں پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، سب کو جواب آتا ہے. 2 جواب آج سارے مسجد میں بیٹھے ہیں امام علی مقام کے نام، آج اہل بیت کے نام پہ اکٹھے ہیں سارے. 2 جی جواب آج سارے اپنے اپنے اندر وڑ جا کے ذرا کتنی دیر ہو گئی ہے جی قرآن شریف دیکھے ہوئے ہیں؟ یہ تھے حسینی. کسی نے حضور غوث اعظم سے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ. اچھا چلو ہوتا ہے نا حضرت جی چھوڑ ہی دیا ہو، لیکن کی آدھا کلو دا موبائل سارے نے ہاتھ چکے ہیں حضرت. ہر 2 منٹ بعد کھول رہے ہیں حضرت. کدی فیس بک ویکھی جا رہی ہے، کدی واٹس ایپ ویکھی جا. او بھائی وہ تیرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تیرے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، مجھے آج صرف اتنا بتا تیرے پاس قرآن کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ حضرت صرف سلیمان مصباحی سنائے گا، صرف آپ سنیں گے کہ امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا. اور اللہ کے بندے تو نے کبھی گھر بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے؟ وہاں تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا، تو نے کبھی گھر بیٹھ کے نہیں پڑھا ہے کوئی ہے؟ اس لیے پتر پھر اب مجھے مجبوراً کہنا ہی پڑے گا جو آج سے کافی دیر پہلے ہمارے بڑوں نے کہا تھا. اور پتہ نہیں حضرت جی میاں محمد بخش میرے خیال سے شعر ان کا ہے، باقی واللہ عالم، شعر ان کا ہے میرے خیال سے.
اور پرانا شعر ہے حضرت، پتہ نہیں اگر 2021 میں میاں صاحب ہوتے اور میں حضرت ان کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے ایک چکر 20 مال کا لگواتا، یا جو کچھ 14 اگست کو مینار پاکستان ہوا، یا پچھلے سال جو اسلام آباد پہ کھڑے ہو کے ہماری بیٹیوں نے نعرے مارے میرا جسم میری مرضی، پھر پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت۔ میری ڈیٹ آف برتھ 3 اگست 1984 ہے حضرت جی ہیں، اور میں اپنے اس دور کو بہترین دور مانتا ہوں، جب حیا تھی، جب شرم تھی، جب لحاظ تھا، جب رشتوں کا پاس تھا۔ اور اس سے اور پیچھے جائیں وہ تو دور ویسے بڑا سونا تھا حضرت، لیکن اس دور میں بھی لکھنے والے نے کیا لکھا؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کی تکے نہیں کھان ڈیا تھا؟ کون اس کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہے؟ کس کے گھر میں اسلام ہے جی؟ سب کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، سب کے گھر میں کیبل ہے، سب کے گھر میں گانے چل رہے ہیں۔ جس گھر میں گانے ہوں وہاں اسلام نہیں رہتا ہے، جس گھر میں نماز نہ ہو وہاں اسلام نہیں رہتا جی، جس گھر میں قرآن نہ ہو وہاں اسلام نہیں رہتا کوئی بھی۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہماری یوتھ شاہ رخ خان کی نقل کرنے کو تیار ہیں، لیکن جن کے نعرے مارتے ہیں ان کی نقل کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے، صرف نعرے لگ رہے ہیں، لبیک لبیک نعرے لگ رہے ہیں، لیکن کسی کی داڑھی عجیب، کسی کی داڑھی عجیب، کسی کی داڑھی عجیب، کسی کی داڑھی عجیب۔ اس دن مجھے ایک بچے کا فون آ گیا، حضرت میری طبیعت بڑی خراب ہے، مینوں دم کرنا ہے، اور میں پتر میں سیالکوٹ ہی نہیں ہے کوئی، میں سیرے کو 7 کبھی نہ پہنچاں گا۔ وہ میں 7 کو بیچارہ 6:30 آ کے باہر کھڑا تھا، میں نے گاڑی کھڑی کی، میں اندر پکڑ کے اس کو لے گیا، بٹھایا، دم شام کیا، دلیری اس نے ہاتھ پہ نا گانا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا، اوے اللہ دیا بندے ایڈا تیرا قد کاٹھ ہے، بندے دی جڑی بندے دا جڑا روب ہے نا پگ نہ لے، بندے دا روب داڑھی نہ لے، بندے دا روب مچھا نہ لے، اللہ کی جنانیاں والا کام کیتا گانا بنے۔ اور نہیں حضرت جی یار سمجھے، اے میریاں بھیناں نے لانا گانا، اے میرا جو ویاہ جے کل انہوں نے تیل تے گانا بنے، اے میریاں بھیناں نے اجے لانا جے اللہ دا نام جے گانے دی گل نہ کر۔ میں واہ بھائی واہ۔ اچھا مجھے بتاؤ کدھر سے آیا گانا؟ قرآن میں لکھا گانا؟ کسی حدیث میں گانا لکھا ہو؟ کدھر سے لیا تم نے یہ گانا؟ تم نے یہ گانا انڈیا سے لیا۔ چلو میں اب اس پہ بحث پہ نہیں پڑتا، جائز ناجائز ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن کی یہ وہ گانا جڑا سی انڈیا کو لیا لان نو تیار کوئی نہیں، لیکن وہ داڑھی جو میں مصطفیٰ کریم دے کے گئے رکھنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ گانا سب کو عزیز ہو گیا، فوجی بینڈ سب کو عزیز ہو گیا، تیل اتنے کڑیاں چھابے وچ موم بتیاں لے کے کھلوتی دیا سب عزیز ہو گیا۔ جو میں مصطفیٰ دے کے گئے، جو میں امام حسین دے کے گئے، وہ سب نے چھوڑ دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے چادر گئی، دوپٹہ گیا، پھر جینز آئی، پھر اب ٹائڈ آ گیا۔ کیا ظلم ہے یار، کہاں لا کے انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا۔ وہ اپنی تھیاں دیاں لتاں سی ویکھنیاں تھیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بات کرتے بھی ڈر آتا ہے کیونکہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جب یہ کلپ یوٹیوب پہ چڑھنا ہے، پتہ نہیں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے کیا کیا دکھنا ہے، مجھے کتنی گالیاں دینی ہیں، لیکن بات حق ہے، بات حق ہے، بات حق ہے۔ وہ ٹائرڈ وہ کیا چھپا رہا ہے جی، وہ ٹائرڈ لیکن کی ہے۔ لیکن آؤ تمہیں میں جس اسلام کے لیے امام حسین نے سب قربان کر دیا، وہ اسلام کیسا تھا؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ پتر سارے ماما والے بیٹھے تھے، کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا۔ ہم اگر گھر میں آ جائیں، اگر امی جی نے بالفرض دوپٹہ نہیں لیا تو امی کو اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی۔ کیوں بھلا؟ میرا پتر 9 ماہ میرے پیٹ میں رہا ہے، کتنے سال اسی گود میں سویا ہے، اسی سینے سے غذا لی ہے، اسی سینے سے لپٹ کے سویا کرتا ہے۔ بلکہ ہماری پنجابی مائیں تو تھوڑا سا غصہ بھی کر جاتی ہیں دوپٹہ لینے کو، کہیں ایڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، اللہ لینا چاہیے۔ لیکن سنو جی اسلام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کبھی یہ نوبت نہیں آئی، میں نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اماں جان کے سر مبارک کا کوئی بال نہیں دیکھا۔ کدھر ہے جی اسلام؟ بتاؤ کتھے وے ہے اسلام؟ کتھے وے ہے اسلام؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ نعرے بڑے تھے، محفلاں بہت بڑیاں، 10 نعت خاں، 4 خطیب، ساری رات جاگنا ہے، گلیاں سج رہی ہیں، پھول سٹے جا رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے،
ون سونے کھانے پا کریں لیکن اسلام پھر کتے نہیں، اسلام پھر کتے نہیں۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ ہاں پتر، آج اسلام غریب ہو گیا، آج اسلام غریب ہے جی، آج اسلام غریب ہو گیا، آج اسلام غریب ہو گیا۔ 2 سال ہو گئے ہیں حضرت جی حج عمرہ بند پڑا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے حج عمرہ بند پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر حج بند تھا، ادھر حضرت جی اس طرح فٹ بال کا میچ کھیلا گیا جس میں کم و پیش 2-2.5 لاکھ بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے صرف بتاؤ یار، کرونا اتنا ہی طاقتور ہے جو فٹ بال کے گراؤنڈ میں تو نہیں جاتا لیکن مدینہ شریف اور مکہ پاک میں جاتا ہے حضرت جی۔ کرونا اتنا ہی مضبوط ہو گیا جو بازاروں میں بھی نہیں جاتا، کرونا اتنا ہی مضبوط ہو گیا حضرت جی جو شاپنگ مال میں بھی نہیں جاتا حضرت جی ہیں۔ کرونا اتنا ہی مضبوط ہو گیا جو حضرت جی اگر جاتا ہے تو وہیں جاتا ہے حضرت جی ہیں۔ کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے والا جو محمد بن سلمان کو پوچھے تو کون ہوتا ہے بند کرنے والا؟ بھائی تیرا گھر ہے، تو کون ہے اس کو بند کرنے والا؟ تجھے کس نے حق دے دیا اس کو بند کرنے والا؟ تجھے کرونا سے ڈر لگتا ہے تو نہ آ، تو اپنے گھر رہ، لیکن ہمیں تو آنے دے نہیں۔ 2 سال ہو گئی ہے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھتے، 2 سال ہو گئے گنبد خضرا کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے، 2 سال ہو گئے وہاں جا کے آب زمزم نہیں پی سکتے، 2 سال ہو گئے صفا مروہ پہ صحیح نہیں کر سکتے، اور تجھے اتنے ڈر لگتا ہے تو گھر رہ۔ ہم تیار ہیں، ہم سے کوئی فارم بنا دے، اس پہ ہم سے انگوٹھا لگوا، سائن کروا، اگر ہم مر گئے ہم تجھے نہیں کہیں گے ہم مر گئے، لیکن یاد رکھنا پتر اگر وہاں جا کے موت آ گئی، ایسی موت تو مقدروں والوں کو ملتی ہے، لیکن پتر یاد رکھنا کبھی کوئی مکہ مدینہ جا کے نہیں مرتا۔ ارے وہاں تو جو مرے ہوتے ہیں ان کو بھی زندگیاں مل جاتی ہیں، لیکن گل پھر ہوئی ہے کون محمد بن سلمان کو پوچھے؟ اسلام تو غریب ہے، کون اس کو پوچھے جی؟ آپ بیٹھے نہیں جی سارے، آپ بس گفتگو سماعت فرمائیں جی، آپ گفتگو سنیں میرے لیے سب کچھ ہی ہے، کون پوچھے جی اس کو؟ ہے کو پوچھنے والا اس کو؟ کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا کہ تو ہوتا کون ہے اس کو بند کرنے والا؟ کیا تجھے حق ہے اس کو بند کرنے کا؟ تجھے کرونا سے ڈر لگتا ہے تو گھر چلا جا۔ اس دن حضرت ویڈیو چڑھی جب اس نے ایک بار کا افتتاح کیا، کھچا کھچ عربی پہ عربی، کھچا کھچ عربی پہ عربی، کھچا کھچ شیخ پہ شیخ چڑھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے اتنے طواف بیت اللہ انج ہونڈے ہیں، صرف چند لوگ نہیں۔ طواف بیت اللہ اس طرح ہو رہا ہے جیسے بس چند لوگ ہیں۔ صفا مروہ حضرت جی جہاں صحیح کرتے ہوئے بندے سے بندہ ٹکراتا تھا، وہاں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں بندوں کو دوڑنا پڑتا ہے، آپ دوڑ نہیں سکتے تھے حضرت، اتنا رش ہوتا تھا، لیکن حضرت آ کے وہ صفا مروہ سننا پڑے گا، لیکن ہے کو پوچھنے والا؟ کون پوچھے گا جی؟ تمہیں تو موبائلوں پہ لگا دیا انہوں نے، تمہیں تو شازیہ اور نازیہ کے پیچھے لگا دیا انہوں نے، میں سیدھیاں کراں گا پاجی، تمہیں شازیہ اور نازیہ کے پیچھے لگا دیا، تم نے پوچھنا تھا تو کون ہے بھائی بند کرنے والا؟ کیا تجھے حق کیا بند کرنے کا؟ تجھے ڈر لگتا ہے تو نہ آ، لیکن ہمیں نہ روک، ہم نہیں رہ سکتے حضور کے بغیر۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، ہم نہیں رہ سکتے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ لیکن گل پھر ہوئی دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھائے، بازار کھل گئے لیکن رب کا گھر بند ہے، حضور کی مسجد بند ہے، صرف چند لوگ ہیں۔ کون پوچھے کتھوں لے آئیے عمر بہادر، کتھوں لے آئیے عمر بہادر جڑا اینو سینے لائے۔ میں بھی وہیں کھڑا ہوتا، قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے، پھر میں وہیں کھڑا ہوں، کتھے وے اسلام؟ آج حضرت جی اسی وسیلے، اسی لڑاکے، اسی بد کلامی کرنا لے، اسی گالی گلوچ دینا لے حضرت جی، لیکن نہ ہو پھر تمہیں لے کے چلتا ہوں اسلام۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ، حضرت جی جو ان کے ساتھ ہوا ہو ہی نہیں سکتا کسی کے، جو ہوتے ہوئے امام زین العابدین نے دیکھا دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ان کے سامنے سب کچھ ختم کر دیا گیا، ان کے بابا، ان کے بھائی ہیں، 6 ماہ کے معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، سب کچھ حضرت
سب دیکھا حضرت نے. وہاں سے حضرت جی کوفہ، شام، دمشق ہوتے ہوتے جب یہ قافلہ واپس مدینہ آیا نا، تو پھر لکھا ہے کتابوں میں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے باہر گھر بنایا تھا. وہ اور گھر آج بھی وہ مدینہ پاک موجود ہے جی، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. لیکن سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق اس گھر سے بھی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو انہوں نے مسمار کر دیا. ہمیں چھوٹا سا ایک کمرہ رہ گیا، سڑکیں بن گئی ہوئی ہیں جی. میں جب پہلی بار گیا نا تو میں ڈر گیا. میں نے کہا اوے مولوی سلیمان کہ تو اتنے ہی نہ کھلوتا ہے جتنے امام زین العابدین سجدہ کرتے ہوں سن، کہ تو اتنے ہی نہ کھلوتا ہے جتنے امام زین العابدین بہ کے قرآن پڑھتے ہوں سن، کہ تو اتنے ہی نہ کھلوتا ہے جتنے بہ کے امام زین العابدین اپنے نانا جان تے درود پڑھتے ہوں سن. چھوٹا سا حضرت ایک کمرہ جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہیں تاکہ اندر کوئی نہ جائے. ہیں جی لکھا ہے ایک یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا، وہ بھاگتا بھاگتا نا اسی گھر میں آیا اور اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی. آپ نے پناہ دی. 3 دن 3 راتیں رہا. جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی. لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنی کثیر رقم تو نہ عطا فرما. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سنو جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. اب پھر میں وہیں کھڑا ہوں. دسو جی کردار کتنے؟ پھر میں وہیں کھڑا ہوں. کردار کدھر ہے؟ پھر میں وہیں کھڑا ہوں. اسلام کتنے؟ اتنے شاید کوئی رب دا ولی بیٹھا ہو جڑا کسی نے ناراض نہ ہوئے. وہ کسی تو دور رہا حضرت جی اپنے سکے بھرا نہیں بلاندے، کسی نے تو دور چھڈو جی اسی اپنی سکی بھن نہیں بلاندے. ہے نہیں اس طرح جی؟ اس طرح نہیں ہے جی. گھر گھر کی بات ہے جی. پھر میں وہیں کھڑا ہوں. پھر مجھے اتنا بتا دو پھر اسلام کدھر ہے؟ اسلام کدھر؟ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ملعون فاسق جہنمی، اس نے مولا مشکل کشا پہ نماز پڑھاتے ہوئے وار کیا اور لکھا حضرت اس کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو آلہ تھا نا، تلوار تھی، خنجر تھا، جو بھی تھا، وہ سرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹتے کاٹتے کن پٹی تک آیا. اس طرح وار کیا حضرت اس نے. وہ کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا. میں نے کتاب میں پڑھا ہے حضرت. اب آپ تصور کریں حضرت جی کتنا گہرا اور کتنا تکلیف دینے والا زخم ہوگا حضرت جی. اور دور بھی کون سا؟ ابھی پیناڈول کوئی نہیں، بروفن کوئی نہیں، موون کوئی نہیں، درد دا ٹیکہ کوئی نہیں. آپ تصور کرو حضرت مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا نا، ابو فیروز لؤلؤ، اس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی لیکن یہ گرفتار ہو گیا. اب لکھا ہے یہ گرفتار کھڑا تھا. حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا کیونکہ آپ کے گھر میں تھا. آپ کی نظر اس پہ پڑی. آپ نے فرمایا پہلے پانی اس کو پلاؤ. حضرت پانی پہلے اس کی طرف لے جایا گیا. اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں پینا. دل میں بغض تھا نا، اس کے بغض نے آمادہ کیا اس بات پہ پانی نہ پینی ہو، پانی جو زہر پائے تینوں مارن نے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا ہے وہ پیالہ اسی طرح مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا. آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا کیا تو نے؟ پانی پینے سے انکار کر دیا. اور سن لو اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا نا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں. بتاؤ کہاں ہے یہ اسلام؟ دین نبی داوان یتیمہ در در تک کے کھائے. کہاں ہے جی یہ اسلام؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کا ایک گاؤں رہنے والی ایک اماں بوڑھی کمزور آنکھوں سے نابینا، جناب صدیق اکبر نے نہ رشتہ داری ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا حضرت جی 4 پیسے ہیں، ٹونیں بدل جاتی ہیں، یار بدل جاتے ہیں، بیٹھکیں بدل جاتی ہیں، محلے بدل جاتے ہیں،
رشتہ دار بدل جاتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کون ہے؟ جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ ہیں یار غار ہیں، یار مزاج، اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت جی آئے دن سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی جناب صدیق اکبر پہ بھونک دیتا ہے، ہیں جی کوئی نہ کوئی جناب عمر فاروق پہ بھونک دیتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جی، ہاں او کتو، تمہارے بھونکنے سے نہ صدیق اکبر کو کوئی فرق پڑے گا نہ عمر فاروق کو کوئی فرق پڑے گا۔ تم اپنا ہی منہ کالا کر رہے، تم اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہے۔ ہاں کیونکہ جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق جس جگہ حضور کی بارگاہ میں ہے نا، وہاں کتوں کا بھونکنا جاتا ہی نہیں، وہاں جب بھی جاتا ہے درود ہی جاتا ہے۔ ہاں جی وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا ہے۔ جتنا مرضی کو کتا صدیق اکبر پہ بھونکے، جتنا مرضی کو کتا عمر فاروق پہ بھونکے، وہاں کتوں کا بھونکنا جاتا ہی نہیں، وہ جگہ اتنی پاک ہے، وہاں جب بھی جاتا ہے وہاں یہی جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہیں جی وہاں نہیں جاتا۔ اس لیے اپنی سیاہی میں اضافہ کر رہا ہے، یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی آج یہاں بیٹھ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسی کی جنگ تھی، وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ امام حسین کی شان نہیں کم ہونے لگی، کیونکہ امام حسین تو وہ ہیں جو تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی آج مولا مشکل کشا کو مولا نہیں مان رہا تو وہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ مولا مشکل کشا کو کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہاں اگر کو نہیں مان رہا تو وہ اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ اگر کو نہیں مان رہا تو وہ اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ حضرت علی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حضور نے کہہ دیا میرے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرما دیا میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اسے ان صحابہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو صحابہ پہ بھونکے گا وہ اپنا ہی منہ کالا کرے گا، جو صحابہ پہ بھونکے گا وہ اپنی آگ میں اضافہ کرے گا حضرت، کیونکہ قرآن صحابہ کے لیے کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں آپ کے صحابہ سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے کہیں مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے، زندہ باد۔ ہاں جی جزاک اللہ کی بلا جی۔ ہاں جی یہ اپنا منہ کالا کرے گا جی اگر کوئی حضرت علی پہ بھونکے گا۔ ہاں حضرت علی مولا علی ہیں حضرت، وہ حضور کے بھائی ہیں حضرت جی، وہ شانوں والے ہیں، وہ مومنوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت جی۔ ہاں وہ ہمارے ایمان کی جان ہے حضرت جی۔ ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہمیں حضور کے چاروں یاروں سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضور کی اہل بیت سے بڑا پیار ہے۔ ہاں جی جو ان پہ بھونکے گا پتر اس نے اپنا منہ کالا کرنا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ ان کے لیے قرآن کہہ چکا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کے لیے قرآن کہہ چکا ہے، حضور نے کہہ دیا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، حضور نے کہہ دیا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے۔ آج جو جس پہ بھونکے گا، کوئی صحابہ پہ بھونکے، کوئی اہل بیت پہ بھونکے، وہ اپنا ہی منہ کالا کرے گا، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ حضرت علی کے نعرے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک لگنے ہیں حضرت جی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذرا مل کے حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ ہاں جی اللہ کے فضل سے حضرت، ہاں جی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت، ہاں علی علی ہیں جی، ہاں جی صدیق ہیں حضرت، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کا مضافات، مدینہ کے باہر ایک گاؤں، اماں جی اندھی نبینہ بیمار کمزور، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، لکھا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کیا کرتے؟ روز تشریف لے جاتے، وہاں جا کے حضرت جی آپ جھاڑو دیتے، پانی بھر کے لاتے، ٹھیک ہے جی، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، روٹی بناتے، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب کہیں حضور نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے نا تو پھر کسی سیانے بندے کی ڈیوٹی لگاتے جو ڈیوٹی میں کسی قسم کی ڈھیل نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔
حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے، خدمت تو آج ہی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا، تاکہ ابھی اماں جی کو نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں، کہ وہ خوش ہو کے پوچھیں گی نہ، پھر خود ہی بتاؤں گا کہ میں عمر ہوں، میں عمر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے جا کے میں جھاڑو دیا، پھر تازہ پانی بھر کے لایا، پھر میں نے آٹا گوندا، پھر میں نے سالن پکایا، پھر میں نے روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں۔ کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا، اماں جی بول پڑی، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ آپ فرماتے میں نے کہا ہوئے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے اس کو نظر آتا ہے، اگر اس کو نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے۔ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے میں تو روٹی چبا ہی نہیں سکتی ہیں۔ پتہ اس طرح لگا جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا، وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں۔ جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا، اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی، تو آپ پھر اس نوالے کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، آپ اس نوالے کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا، میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں، میں حضرت جی اب بھی وہیں کھڑا ہوں، کتھے وے والا اسلام، کتھے وے حضرت جی کسی دے منہ تے ہی کھے کٹا برکیاں پانیاں نے، جنہاں دے پانیاں چاہیے نے سی ہونا دے نہیں پائیاں کدی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دسو ہاں جی اتنے کہڑا کاکا بیٹھا جا روز اپنی امی سے اپنے ابو دیاں لتاں کٹدا؟ دسو جی کوئی کھلوتا تو ماں وہ متھا چوماں گا، جڑا روز اپنی امی سے اپنے ابو دیاں لتاں کٹدا؟ اللہ روز جی اسلام کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ آج امام حسین کی قربانی کی بات ہو رہی جو اسلام کے لیے دی، جو تو اس مجمع میں کوئی بھی نہیں ہے جو روز اپنی ماں اور باپ کی اللہ اللہ کوئی چلے ہو وہ کی کرن دے دے، وہ کی کرن دے پتہ کتنی شان ہے؟ ہم اگے رون ڈے کہ 2 سال ہو گیا اج بند ہوئے، 2.5 لاکھ نہیں جی ہوں تو 2.5 کتنے گیا جی، ہوں 4-5 لاکھ۔ پھر حضرت جی جہاز دا خطرناک ترین سفر، پھر حضرت جی اتھے اگے کدی اگ لگ جاندی ہے، کدی کچھ ہو جاندہ ہے، کدی کچھ ہو جاندہ ہے، ٹھیک ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہویا، حج کر لیا واپس آ گئے، لیکن گارنٹی کارڈ کوئی نہیں کہ قبول ہے۔ لیکن محبوب فرماندے نے ایک بار محبت دی نظر نہ اپنی امی اور ابو نو ویکھ، مقبول حج دا ثواب ہے، مقبول حج نہیں مقبول۔ صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی محبوب صرف دن چ ایک باری دریائے رام جوش جی فرمایا نے جنی باری ویکھیں گا اونی باری ہیں اوئے کی کرن دے دے خطرناک راتی کٹ کے سویا تینوں کی پتہ چلیا اے وہی ابا ہے جڑا تیری وجہ نہ بڈھا ہو گیا، اے وہی جوان ہے جڑا تیری وجہ نہ بڈھا، تینوں جوان کردیں آپ ہی بڈھا ہو گیا، انہیں تیرے نام لائی جوانی۔ یہ پتر تمہیں پتہ لگے گا جب تم نے خود ابا بننا، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا کہ ابو جی ہوتے کیا ہیں۔ یہ میں حضرت جی ایک دفعہ اپنے ابو جی کو نا کسی کام پہ جانا تھا، انگوٹھا لانا سی، میرے والد صاحب واپڈا میں لائن مین تھے حضرت جی، ہاتھ کا کام بہت زیادہ تھا سارا دن ہی، کیونکہ پلاس پکڑنا ہاتھ میں، تاریں چھیلنی۔ حضرت ایک دن ابو جی کا پاسپورٹ بنوانا تھا، حضرت انگوٹھا لان تے آئے کوئی نہ، میں اس دن پہلی باری حضرت اپنے ابو جی دا ہاتھ ویکھیا تے میرے ابو جی ہاتھ دیاں لیکاں ختم ہو گئی۔ میں ابو جی نے پوچھا، میں ابو جی لیکاں کتنے گئی ہیں؟ فرمان لگی یار تیریاں لیکاں بناندے میریاں مک گئی ہیں، تیریاں لیکاں بناندے میریاں مک گئی۔ ایویں اج مجھے بات یاد آئی، اس نے وہ تھم رکھے نا حضرت جی، وہ تھم ہی نہ پکڑے کوئی، اس نے کہا کریم لگا